سر یہ سارے کام کرتے ہوئے کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہوگا، کوئی ایسا کیس یا کوئی ایسا مسئلہ جس میں آپ نا امید ہو گئے ہوں؟ کوئی کام سے کوئی نہیں تھکتا کہ میں تھر پار کر گیا ہوں تو میں تھک گیا ہوں، میں افغانستان گیا ہوں، میں ترکی گیا ہوں، میں یہاں پہ لوگوں کے صلح مصالحات میں تھک چکا ہوں. اس سے یقین کرے میں کبھی نا امید نہیں ہوں کہ میرے پاؤں کے پسینے کی جگہ پہ اور خون بھی نکل جائے بندہ نہیں تھکتا. لیکن جب بھی معاشرہ اور سماج اتنا تنگ کر لیتے ہیں کبھی تو اس سے نا امیدی، یعنی وہ بندہ جو لوگ امید دیتا ہے اس لوگ اسی کو نا امید کرتے ہیں اور وہی ظالم معاشرہ. فار ایگزامپل میں قاسم علی شاہ صاحب کی بھی بات کروں، رشید احمد کے ساتھ بھی، علی رحمان صاحب، اگر آپ بھی معاشرے میں کام کریں گے تو ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ آپ کو نا امید کرنے کی کوشش کریں کہ یہ نیک کام خود بھی نہیں کر سکتے لیکن دوسروں کو بھی نا امید کرتے ہیں کہ یہ بھی یہ کام نہ کریں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہو بلکہ وہ اپنی سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش کر رہے ہوں. ایسے لوگوں کو بلانا، ان کا انٹرویو کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا امیدی بہت زیادہ ہے. تو جب ایسے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات سے باہر نکل کے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، چاہے ان کی کوئی بھی انسپریشن ہو، لیکن ان کے اندر جو جذبہ ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کریں تو اس سے امید ملتی ہے اور یہی امید بالآخر زندگی بنتی ہے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، رشید احمد مروت صاحب، یہ بنیادی طور پہ تو چیئرمین ہے پختونخوا صلح تحریک کے اور اس کے ساتھ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ، ان دونوں کے چیئرمین ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ سوشل ورک انہوں نے کب اور کیسے شروع کیا اور کس کس طرح آج یہ خدمت خلق کا کام کریں. السلام علیکم رشید صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام علیہ رحمان صاحب. سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سوشل ورک، خاص طور پہ یہ جو پختونخوا صلح تحریک، اس کا آغاز کب، کیسے اور کیوں کیا؟ یہ تو علی رحمان صاحب، میں جہاں پر بیٹھا ہوں، جس ادارے میں بیٹھا ہوں، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں، اسی بلڈنگ سے جو آواز اور ندا لگائی گئی تھی کہ آؤ صلح کریں، اس کے آپ لوگ کا ایک پروجیکٹ تھا. تو قاسم علی شاہ صاحب کو تو میں پہلے سے سنتا تھا، تو یقین کیجیے گا اسے میں اتنا متاثر ہوا، اسی آئیڈیا سے میں انسپائر ہوا کہ دنیا میں دین کے کام کرنے والے بہت ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف جانے والے جو راستے ہیں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، درس و تدریس کا کام بھی ہو رہا ہے، سیاست کا، فلاحی خدمات، لیکن یہ صلح کا بھی، یہ گاڑی بھی اللہ رب العزت کی طرف جاتی ہے. بالکل. تو میں نے کہا چلو ہم بھی قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ اسی گاڑی میں سوار ہو اور آؤ صلح کرے اسی پروجیکٹ کو. یہاں سے یعنی پنجاب سے، لاہور سے تو ہے، لیکن کم از کم یہ جو ہمارے خیبر پختونخوا میں وہ تو آلریڈی ایک جرگہ سسٹم تو تھا لیکن ان ایکٹیو تھا. تو میں نے کہا چلو اس کو صحیح طریقے سے، منظم طریقے سے اگر چلایا جائے تو الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کیا 2018-19 میں اور الحمدللہ کافی کامیاب ہوا الحمدللہ. سر، ابھی تک آپ کے پاس کتنے کیسز آ چکے ہیں، کتنے لوگوں کی صلح کروا چکے ہیں آپ؟ اصل میں علی رحمان صاحب آئے ہوں گے تو 2-3 ہزار سے بھی کیسز زیادہ ہیں ہمارے پاس. تو لیکن اس میں جو الحمدللہ ہمارے ہو گئے کہ 340 تک، 340 تک الحمدللہ قتل مقاتلے کے اسی تحریک کی وجہ سے، جس میں 302 کے کیسز تھے، وہ الحمدللہ حل ہو گئے. اچھا. اس طرح 465 جو ہے، یہ جو فیملی ریلیٹڈ جو ایشوز تھے وہ الحمدللہ ریزالو ہو گئے. 315 جو ہے نا، 315 جو جائیداد کے تنازعات وغیرہ، یہ الحمدللہ اس تحریک کے، پختونخوا صلح تحریک کی وجہ سے یہ حل ہو گئے. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ہر گاؤں، ہر یونین کونسل لیول پہ کمیٹیاں بنائی ہیں، لکی مروت، ٹانک اور ڈی خان، الحمدللہ پورے ایریا میں. اب تو مردان اور سوات کی طرف اور پشاور کی طرف بھی ہمارے جو ہے نا برانچز، وہاں پر بھی لوگ ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور الحمدللہ کافی اس کام کو ترویج بھی مل رہی ہے اور موٹیویشن بھی. ہم جیلوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ موٹیویشن کرتے ہیں، جرگوں میں، مختلف جہاں پہ. تو یعنی وہ مشران، یعنی وہ لوگ جو آپس میں ایک دور میں لڑاتے تھے، الحمدللہ ہم نے ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا کی، سیاستدانوں میں بھی، عام مشران میں بھی، کہ فار ایگزامپل علی رحمان نے کسی کا صلح کرایا تو میں نے کیوں نہیں کرایا. جس طریقے سے کوئی ایک روڈ بناتا ہے، ایک جو ہے نا پریشر پمپ لگاتا ہے، یا کوئی ڈگی بناتا ہے، یا کوئی جو ہے اور بھی ڈرنکنگ واٹر پروجیکٹ کرتا ہے، تو اسی طرح ہم نے صلح میں بھی ایک قسم کی کمپٹیشن کی فضا بنائی. یعنی وہ لوگ جو ایک وقت میں کسی صلح پہ پیسے لیتے تھے کہ ہم دو بندوں کے درمیان صلح کراؤ،
تو ہم نے مشران کے درمیان، کیونکہ یہ کام بڑوں کا ہے، جو اجرے والے ہوتے ہیں، جرگے والے ہوتے ہیں، جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، جو ہم علاقے کے مشران ہوتے ہیں، انہی کا کام ہوتا ہے. تو الحمدللہ ان میں ایسی کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو گئی کہ کافی الحمدللہ یہ ایک سونامی کی طرح دشمنیوں کو نا لے کے جا رہے ہیں. سر جب آپ نے آغاز کیا اس پروجیکٹ کا تب کیا مشکلات آپ کو دیکھنے میں آئیں؟ مشکلات تو علی رحمان صاحب تو کافی مشکلات. دیکھو یہ چیزیں جو ہے نا سمپل موٹیویشن کی بھی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اپنے کسی کے سامنے فیس بک یا ویڈیو پہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اپنے موٹیویشن کی باتیں تو کر لی، لیکن بعد میں جب یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ کسی کا بیٹا قتل ہوا ہوتا ہے، کسی کا باپ قتل ہو چکا ہوتا ہے، کسی کا لاکھوں کروڑوں روپے کے مختلف قسم کے ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں. پہلے تو ان کو موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کم از کم کوئی اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرے، کوئی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرے. اور ہمارے پشتونوں میں وہاں پہ ریونج کا جو ہے انتقام ہر جگہ پہ ہے، لیکن پٹھانوں میں ہمارا بہت زیادہ ہے. تو ایک تو پہلے یہ کام کہ ذہن سازی بہت مشکل سے ہو رہی تھی سٹارٹ میں، یعنی ایک جرگے میں بلکہ ایک صلح اس میں مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد سے میں ٹانگ تقریباً 52-53 مرتبہ گیا. یہاں پر کچھ بھی ایسی کیسی کہ تقریباً 40-50 مرتبہ ہم ایک کیس میں گئے. یعنی ہمیں کہتے کہ یار نہیں ہو، خدا را ہمیں معاف کرو، نہیں ہو سکتا، میں معاف نہیں کر سکتا ہوں، میں صلح نہیں کر رہا ہوں. لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں ہو رہے تھے، ہم کوشش کر رہے تھے. تو اس میں یعنی پہلے موٹیویشن، پھر ان کے درمیان ایک دوسرے کے بیانات لینا، پھر ان کی جو ہے نا تحقیق کرنا. کیا علی رحمان صاحب نے ہمیں کوئی بیان دیا تو کیا ان کی اتھینٹیکیشن، ان کی ویریفیکیشن، پھر گاؤں علاقے کے وہاں پہ اساتذہ کرام سے، علماء کرام سے، عوام سے پوچھنا. کیونکہ فیصلہ تو عدالتی فیصلہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے فیکٹ فگر وہاں پہ عدالت میں بتا دیا اور اسی فیکٹ فگر کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کر دیا. وہاں پہ جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا تھا. علاقے میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ایشو اسی نوعیت کا ہے اور اس طرح ہوا تھا یہ کیس. تو وہاں پہ یعنی میرٹ پہ فیصلہ. پھر جب آپ فیصلہ کریں تو کوئی بھی نقصان، ہمارے وہ کہتے ہیں پشتوں میں کہ کوئی بھی بیٹی نہیں مانگتا، ہر کہتا ہے مجھے بیٹا دو، یعنی ہر کہتا ہے مجھے فائدہ دو، نقصان کوئی بھی قبول نہیں کرتا. پھر وہ فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا یہ بھی کافی مشکلات. کبھی کبھار فیصلہ کرے، پھر ایک بندہ نہ مانے، دوسرا بندہ نہ مانے، والد نہ مانے، بھائی نہ مانے، والدین نہ مانے، تو اس میں بھی کافی مشکلات. تو یعنی مشکلات تو کافی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ کامیاب کر لیتے ہیں. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے آپ چیئرمین کب بنے اور یہ کیا کیا کام کری ہے؟ یہ تقریباً ہے تنظیم ہم نے 2017 میں بنائی ہے الحمدللہ. اور اس کے مین کام جو ہے ہمارے ڈرنکنگ واٹر پروجیکٹ پہ، فوڈ راشن پہ بھی ہمارا کام ہے. ساتھ ساتھ جو ہمارے ہیں ڈرنکنگ واٹر پروجیکٹ ہیں، یہ جو ہے مختلف لوگوں کو سامان وغیرہ یا اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کرنا. تو اس میں بھی الحمدللہ کافی جو تھر میں کافی ہم نے کام کیا. تھر پارک میں تقریباً ہم نے 400-500 ڈرنکنگ واٹر پروجیکٹ کیے. اس طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم نے ڈرنکنگ واٹر پروجیکٹ کیے. راشن میں ہم نے کافی کام کیا. اس پہ جب افغانستان کا بھی یعنی انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. افغانستان میں جب سٹارٹ میں ایشو ہوا تو ہم نے یہاں سے 10-15 کنٹینر کا سامان بھیجا ہوا تھا. اور ابھی بھی ہمارا ایک وفد جو ہے نا مفتی طارق مسعود صاحب، وہ ان کی قیادت میں ترکی کا جو ہمارا ایک وفد گیا ہوا ہے. ابھی ترکی کا جو زلزلہ آیا تھا تو اس پر بھی ہمارے جو ہے نا والنٹیئر جو ہے رضاکار وہاں پر ترکی گئے ہیں، وہاں پر بھی کام کر رہے ہیں. لیکن سر یہ سارے کام کرتے ہوئے کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہوگا، کوئی ایسا کیس یا کوئی ایسا مسئلہ جس میں آپ نا امید ہو گئے ہوں، یا اپنی زندگی میں کبھی کسی واقعے سے نا امید ہو گئے ہوں، تو اس نا امیدی کو آپ نے کیسے دور کیا؟ اصل میں علی رحمان صاحب، یہ معاشرہ جو ہے نا، یہ جو ایک ظالم سماج میں ایک یہ چیز ہے کہ آپ کو کوئی کام سے کوئی نہیں تھکتا کہ میں تھر پار کر گیا ہوں تو میں تھک گیا ہوں، میں افغانستان گیا ہوں، میں ترکی گیا ہوں، میں یہاں پہ لوگوں کے صلح مصالحات میں تھک چکا ہوں. اس سے یقین کرے میں کبھی نا امید نہیں ہوں کہ میرے پاؤں کے پسینے کی جگہ پہ اور خون بھی نکل جائے بندہ نہیں تھکتا. لیکن جب بھی معاشرہ اور سماج اتنا تنگ کر لیتے ہیں کبھی، تو اس سے نا امیدی، یعنی وہ بندہ جو لوگ امید دیتا ہے اسی کو نا امید کرتے ہیں، اور وہی ظالم معاشرہ. فار ایگزامپل میں قاسم علی شاہ صاحب کی بھی بات کروں، رشید احمد کے ساتھ بھی، علی رحمان صاحب، اگر آپ بھی معاشرے میں کام کریں گے تو ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ آپ کو نا امید کرنے کی کوشش کریں کہ یہ نیک کام خود بھی نہیں کر سکتے، لیکن دوسروں کو بھی نا امید کرتے ہیں کہ یہ بھی یہ کام نہ کرے. لیکن کبھی کبھار جب اتنی مشکلات وغیرہ آ جاتی ہیں، کبھی کبھار مجھے آ جاتا ہے کہ کسی صلح وغیرہ کیس میں نا امید ہو جاتا ہوں، تو کم از کم میں تو پھر بھی قاسم علی شاہ سے میں بات کروں گا تو ان کی ایسی ویڈیوز ہیں موٹیویشن والی، وہی ویڈیو دیکھ لیتا ہوں. اور پھر بھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ پتر کبھی کبھار کچھ ایسے امتحانات بھی آ جاتے ہیں کہ میں بہت تنگ ہو جاتا ہوں، کبھی دل کرتا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، لیکن پھر دن کو شام کو سوچ لیتا ہوں، پھر صبح کو پھر وہی کام.
لیکن جب موٹیویشن ہو، مشکلات ہوتی ہے دنیا میں، آپ کو کبھی کبھی تنگ گلی میں لوگ بند کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک پتلی گلی ہوتی ہے کہ آپ ان سے نکل سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ تنگ گلی میں بند نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی آزمائشیں آ جاتی ہیں، لوگ بھی تنگ کرتے ہیں، عوام بھی تنگ کرتے ہیں، کبھی کبھی ایک فیصلے میں آپ پھنس جاتے ہیں، کوئی فریقین کے درمیان، کسی دو پارٹیوں کے درمیان، کسی اور جو ہے نا اس کے درمیان، لیکن پھر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ میں خود بھی کہ اللہ آپ نے اس کام پہ لگایا ہے، مجھے کسی اور کام پہ لگا دے، اتنے مشکل کام پہ لگا دیے، لوگ کی موٹیویشن کرنا، لوگوں کو ترغیب دینا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کے درمیان صلح اور مصالحت اور لوگوں کی طرف فلاح و بہبود کا کام کرنا، ویلفیئر کا کام کرنا۔ اور یہ جو ہے نا یہ اصل میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا کہا تھا، وہ انہوں نے طائف والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو لہلہان کر دیا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ساتھ قریش مکہ ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ لیکن یہی بات کہ نہ جب ایک کاز ہو، ایک مقصد ہو، تو پھر تھکنا بھی نہیں، نہ طائف میں ڈرنا چاہیے، نہ تھکنا چاہیے، نہ امید جو ہے نا وہ ہارنا چاہیے۔ پھر بھی اللہ رب العزت پہ بھروسہ کر کے، آنکھیں بند کر کے، سماج کی طرف نہ دیکھے۔ اگر ہم لوگوں کی طرف دیکھیں یار لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ جو ہے نا لوگ معاف نہیں کرتے، سماج معاف نہیں کرتا، لیکن اس ماحول میں یقین کرے بہت گھٹن سی ماحول ہے پاکستان میں، بہت انسرٹینٹی ہے، عدم برداشت کا کوئی، آپ بے شک 99 کام اچھے کرے، ایک بھی علی رحمان بھائی آپ سے غلطی ہونا تو لوگ ایک غلطی کو دیکھتے ہیں، وہ مکھی کی طرح آپ کے پورے جسم ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک زخم آ گیا، ایک چوٹ لگ گئی تو اس زخم پر بیٹھتے ہیں، پورے پاک جسم پہ نہیں بیٹھتے۔ اور اسی طرف کوئی کمزوری آپ لوگوں میں ڈھونڈنے گئے کہ کون سی کمزوری کہ میں کہاں پہ آپ کو ٹارگٹ کروں، کہاں سے میں آپ کو ہٹ کروں، تو کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا اے اللہ آپ ہی ہیں، لوگوں کے مقلب القلوب اے اللہ آپ ہی ہیں، آپ لوگوں کے دل موم کر دیں میرے لیے کہ اللہ میں جو کام کر رہا ہوں معاشرے میں، تاکہ آسانی سے کام کر سکوں، کیونکہ وہ جذبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جو ولولہ تھا، جو موٹیویشن تھی، ان کی تو آپ موٹیویشن کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہمارا تو کوئی موٹیویشن کرنے والا بھی نہیں ہے، تو کم از کم اے اللہ آپ ہماری مدد اور نصرت فرما، تو پھر اللہ رب العزت مدد فرما سر لیتے ہیں۔ آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلان ہے؟ مختصر طور پہ مجھے بتائیے گا کہ کمنگ ڈیز میں آپ کن پروجیکٹس پہ مزید کام کرنا چاہتے ہیں؟ مزید تو علی رحمان بھائی میں تو آج کل ایک ہماری لکی مروت کی ایک تنظیم ہے، اس پہ مروت ریفارمیٹو موومنٹ، وہاں پر بھی میں نے ایک آئیڈیل کے طور پہ میں لیا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں پھر پورے پاکستان میں بھی بندہ ان کو امپلیمنٹ کرے، ایک آئیکونک ماڈل ایجوکیشن ڈسٹرکٹ کہ ایک ایجوکیشن کو کس، فار ایگزامپل ہمارے لکی مروت کی 25% لٹریسی ریٹ ہے، یہاں کی ہم نے کس طرح 100% لٹریسی ریٹ کو کس طرح بنانا ہے، کس طرح بچے 100% ایجوکیشن پہ ہمارا جو ہے مین پاکستانی قوم کا جو مین واحد حل ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن، اگر آپ لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ، یہ سماج جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب اس دور کے بڑے مبلغ اور ایک بہترین امید ہے، اور یقین کیجئے کہ وہ جن 4 ٹاپکس پہ وہ کام کر رہے ہیں، 4 پرونگ اسٹریٹجی جو ان کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث مجھے یاد آ گیا آپ کے اس سوال سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا مت کرو، وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو امید دو، لوگوں کو حوصلہ دو، لوگوں کو خوشخبری دو، ولا تنفروا، لوگوں کو متنفر مت کرو، لوگوں کو مایوس مت کرو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ اور یہی 4 جو اسٹریٹجی ہے ماشاءاللہ جو قاسم علی شاہ صاحب اسی حدیث کی وہ جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو امید دے رہے ہیں، لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویشن دے رہے ہیں۔ اگر رشید احمد نے لکی مروت میں، ٹانگ میں، ڈی خان میں اتنے صلح کیے تو کریڈٹ گوز ٹو قاسم علی شاہ صاحب۔ یہ رشید احمد، کاش اگر میں وہ چیز میں نہ سنتا، میں انور الحق صاحب کی اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی وہ موٹیویشن، وہ چیز ہے، شاید وہ میں کام نہ کر جاتا۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بہت ایک چھوٹے سے چراغ، میں کہتا ہوں بندہ اندھیرے میں جا رہا ہو، ہر طرف اندھیرا ہو، بندہ لائٹ جو ہے نا آن کرے تو ایک بندہ روشنی، اگر وہ بند کر دے پھر روشنی اللہ، لیکن قاسم علی شاہ صاحب پورے پاکستان میں ایک روشنی، ایک امید کا، ایک حوصلے کا نام ہے، اور اللہ رب العزت ان کو صحت دے، اور اللہ رب العزت اس قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ بہت بہت شکریہ رشید صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ جس طرح یہ کام کریں ایک جذبے اور جنون کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح کام کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اور انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔